کہ قبیلہ عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کو بھی لے گئے تاکہ اگر کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو صحابہ کرام کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کے درمیان صلح کراتے رہے۔ اب صلح کراتے کراتے بات اتنی زیادہ ہو گئی کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ اب ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی ابھی تک نہیں آئے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ دیر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، صفیں بندھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے قرات شروع کی، اب ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ گئے اور صف میں آ کر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ اب جب صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں نماز کے لیے، اب حضرت ابو بکر صدیق کو متنبہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ پیچھے کو آ جائیں اور اللہ کے نبی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیں۔ اب کچھ صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کی، اس طرح سے تالیاں بجانا شروع کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی تنبہ نہیں ہوا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ تو نماز میں اپنے منہمک تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ تالیوں کا تو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اب تمام صحابہ کرام نے ساتھ مل کر زور سے تالیاں بجائیں۔ اب جب مسجد میں تالیوں کی آواز گونجی، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ کچھ ماجرا ہے۔ اب انہوں نے اپنے آنکھوں کی کنکیوں سے دیکھا، جس طریقے سے انسان سائٹ میں دیکھتا ہے، اس طریقے سے دیکھا تو ان کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ گئی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صف میں کھڑے ہیں تو وہ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئے کہ آپ امامت کے لیے آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ آپ پیچھے مت ہٹے، نماز کو پوری کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کو ہٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرائی۔ یہ حدیث ہے پوری۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کے درمیان جہاں جھگڑا ہوا تھا ان کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے درمیان
صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ نماز کا وقت بھی قریب ہو گیا لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا، تاکہ جو جھگڑا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کہیں جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کرانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔